أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے سورہ ہمازہ کے اوپر۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ عصر کی تھی، اب ہم لوگ سورہ ہمازہ کریں گے۔ تو سورہ ہمازہ کیا ہے، تو اس کا مقام نزول کیا ہے، یعنی کہ کب نازل ہوئی۔ تو سورہ ہمازہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں رکوع اور آیتیں کتنی؟ تو اس سورت میں ایک رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ ایک رکوع ہے اور 9 آیتیں ہیں۔ اچھا، ہمازہ کے معنی کیا ہے، یعنی کہ اس سورت کا نام ہمازہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمازہ کے معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے منہ پر عیب جو ہے نکالنے والا۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ہمازہ کہتے ہیں۔ اور سورہ ہمازہ کے مضامین کیا کیا ہیں؟ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی جو ہے مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں کون سے والے، کہ اس سورت کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی جو ہے خبر دی گئی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں بربادی ہے، اس کے لیے اس میں اعلان کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کی مذہب جو ہے مذمت کی گئی ہے جو دنیا کا مال جمع کرنے کے ایسے جو ہے حریص ہیں، جسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی کہ بالکل پاگل ہو چکے دنیا پانے کے لیے، ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ دنیا ایک فانی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ایسا نہیں سوچ رہے ہیں، جبکہ کیا ہے بالکل سے دنیا میں رہنے لگے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو ہے انہیں جہنم کے جو ہے طبقے میں پھینک دیا جائے گا، جہاں آگ ان کی ہڈیوں کو ان کے کیا کر دے گی، بالکل جو ہے توڑ موڑ کے رکھ دے گی۔ اچھا، سورہ عصر جو ہے سورہ ہمازہ سے پہلے آئی تھی، ابھی جو ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی۔ تو سورہ عصر کی سورہ ہمازہ سے آنے سے پہلے کی کیا مناسبت ہے، کہ دیکھیں سورہ عصر میں بتایا گیا تھا کہ نیک اعمال کرنے والے مسلمان کے علاوہ ہر انسان کے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب کیا ہے کہ سورہ ہمازہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی ایک مثال بیان کی جا رہی جو لوگ کیا ہے خسارے میں، نقصان میں۔ بھائی دیکھیں، اب جیسے کہ بھائی غیبت کرنا، چغلی کرنا جو انسان دنیا میں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ جو اس کی ایک جو ہے جھلک بتائیں گے سورہ ہمازہ میں۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی کہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بری کرے، یعنی کہ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہ آیت کریمہ ان کفار کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان کفار میں نازل ہوئی جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور ان کے پیٹھ پیچھے جو ہے کیا کرتے تھے، ان کے لیے ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی چغلیاں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اب آج کا جو زمانہ ہے، تو یہ حکم جو بھی اس صورت میں جو بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے عام ہے، کیونکہ جو بھی غیبت کرتے ہیں، جو بھی چغلیاں کرتے ہیں، یہ سب یہ جو صورت بتا رہی ہے وہ سب کے لیے کیا ہے، عام ہے۔ اچھا،
اب کیا ہے کہ جو غیبت اور عیب جوئی کی جو ہے بات کیا ہے، تو ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، یعنی کہ اے ایمان والو بہت زیادہ کیا ہے گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی کیا کرو، جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی جو ہے غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی جو ہے پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ بھئی کیا بتانے کا مقصد ہے کہ غیبت نہیں کرنی، کسی کے سامنے چگلیاں نہیں کرنی، جو ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے ذہنوں کو روکو، کچھ لوگوں کا برا سوچنے سے، کچھ لوگوں کی خرابی کرنے سے، اپنی زبانوں کو روکو، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اس قدر بولیں کہ منہ سے کسی کا عیب نکل جائے۔ اسی طرح آگے بھی ہے کہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ لوگ کا گوشت کھاتے یعنی کہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کی عزت تھی وہ خراب کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں برائیاں کرتے تھے، لوگوں کے نظروں میں ان کی جو ہے عزت جو ہے کم کرتے تھے۔ تو دیکھیے کتنا برا حال ہے۔ پھر ایسے دیکھیے حضرت جو ہے راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی جو ہے چھاتیوں کے ساتھ لٹک جو ہے رہے تھے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی کیا کر رہے تھے، چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ منہ پر جو ہے عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے، یعنی کہ ان کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے جو ہے بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں یہ اعمال سے بھائی بچانے کی توفیق بخشے، آمین۔ آگے کیا ہے، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددا، یعنی کہ جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے جو ہے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس جو ہے مرض میں بری طرح کیا مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی سوچتے جا رہے ہو، اکٹھے کرتے جا رہے ہو، تو یعنی کہ جب میں نے آپ لوگوں کا اس کا مضمون بتایا تھا کہ بھئی اس میں کیا ہے، تو مطلب اس میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بات ہے کہ جو صرف مال کے پیچھے بھاگ رہے، ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہو جائے گی، پر وہ مال جوڑنے میں لگے ہیں، پھر چاہے کچھ غلط کرے چاہے وہ صحیح کرے، انہیں اس چیز کا جو ہے دماغ میں بات ہی نہیں آ رہی کہ نہیں یہ دنیا بس کچھ وقت کے لیے ہے۔
تو وہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، یعنی کہ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، وہ کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے جو ہے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک ایسی جو ہے تعداد جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، جو صرف مال کے پیچھے پڑے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو دنیا ہے وہ کچھ وقت کی ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یاد رہے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے، ہر صورت میں نہیں، کچھ صورتوں میں، جیسے کہ دیکھیں حرام ذراعی سے مال جمع کیا جائے، یعنی کہ کوئی حرام کام کیا اس سے مال جمع کر رہے ہیں، وہ مال غلط ہے۔ اور کیا ہے، جمع شدہ مال سے جو ہے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، یعنی کہ بھائی کسی کا مال رکھا ہوا اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مال جمع کرنے میں ایسا جو ہے مشغول ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے پر تو کل کرنے کی بجائے صرف مال کو جو ہے آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا کہ بھئی اس قدر جو ہے دنیا میں کھو جاؤ کہ بس مال جوڑنا ہے، اب لگ رہا ہے کہ جو مال ہے بس یہی ہماری مدد کرے گا، لیکن رب کو اس وقت میں بھول جاؤ۔ تو ایسے مال جو ہے جوڑ کر گن کر رکھنا یہ کیا ہے، برا ہے، اور یہ اس چیز پہ لے جائے گا جس پہ ہمیں کیا ملے گا، گناہ ملے گا۔ آگے کیا بتایا جا رہے ہیں؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ جی ایک بار اس کو پورا پھر سے سن لیجئے، پوری صورت کیا بتائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ تو اب ہم لوگ بات کریں گے آیت نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 کی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 2 تک اس کی ٹرانسلیشن سن چکے ہیں، اب اس کے آگے کی دیکھیں۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر جو ہے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے جو ہے ستونوں میں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور چور جو ہے کر دے گا، کرنے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ جو ہے چورا چور کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی جو ہے بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے جو ہے ستونوں میں۔
یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن اب اس کی تفسیر ہم لوگ جانیں گے۔ تو کیا ہے خلاصہ کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی جو 6 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں جو ہے بالکل ڈوب چکا ہے اور نیک عمل کی طرف جو ہے مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور وہ جہنم کے جو ہے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو کبھی جو ہے سرد نہیں ہوتی، یعنی کہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندرونی حصے کو بھی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر کیا کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال کر جو ہے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی جو ہے کنڈی جو آتش لوہے کی جو ہے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی وہ دروازہ نہ کھلے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشیں جو ہے ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، یعنی کہ پورا کیا ہے جہنم کا عذاب اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ وہ بھی کس وجہ سے کہ جو لوگ برائیاں منہ پہ کرے، پیٹھ پیچھے کرے، عیب منہ پہ نکالنے، پیٹھ پیچھے جو ہے ان کی بری باتیں کہے، دوسروں کے سامنے ان کا وقار کم کرے، عزت کم کرے۔ تو سورہ حمازہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا کہ جنہیں جو ہے جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ جو 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ یعنی کہ حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دل ایسی چیز ہے جس میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں۔ تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت آئے گی، جو ہے موت آئے گی نہیں، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر، باطن، عقائد اور فاسد جو ہے جو لوگ ایسے عقیدے رکھتے تھے، تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ ان عقیدوں کو رکھنے کا کیا مطلب ہے اور کیا نقصان ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم لوگوں کی سورہ حمازہ کی تفسیر ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔